بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شوہر تو میرے ہی ہو تم، بڑے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہوٹل میں بھی ٹھہرتے ہیں، کرائے کی گاڑی میں بھی پھرتے ہیں، باہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اب اس کے سامنے کوئی ایسی بات مت کرنا کہ مجھے شرمندگی ہو۔ تو گویا آپ شرمندہ بھی ہونے لگے ہیں اب؟ سبحان تیری قدرت، وہ اٹھلا کے بولی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ تیمور کو وہ پہلے سے جانتی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ تیمور کو ناپسند کرتی ہے۔ چندا کو دیکھ کے وہ اپنے دلی رشک اور حسد کے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ جب میں نے اسے متعارف کرایا تو رکشی نے چندا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور فقط سر ہلایا۔ اس کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے کا بدلہ وہ اسی طرح لے سکتی تھی کہ چندا کو اس کی اوقات یاد دلا دے کہ تم جیسی بھی ہو ملازم ہو، میری طرح مالک نہیں ہو۔ پھر جس طرح وہ چندا کو گھورتی رہی، اس سے رکشی کے دل کا خوف بھی صاف ظاہر تھا۔ ایسی سیکٹری اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا ہر عورت چندا کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ کے اپنے سہاگ کی سلامتی کو خطرے میں محسوس کر سکتی تھی؟ خواہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی لیلا سے مجنوں نے کی ہوگی اور سیرت میں فرشتہ ہو۔ عمدن مجھے اپنی پراپرٹی جتانے اور میرے جملہ حقوق اپنے حق میں محفوظ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے رکشی نے میرے بازو میں اپنا بازو حمائل کر دیا اور بولی، اور وہ ڈرائیور کون سا نیا رکھا ہے ڈارلنگ؟ میں نے چندا سے نظریں ملائے بغیر کہا، وہ غالباً باہر ہوگا۔ رکشی مجھے اپنے ساتھ کھینچ لے گئی۔ جھوٹ کیوں بولا تھا تم نے مجھ سے؟ میں نے کہا، جھوٹ تم سے؟ کیا جھوٹ بولا تھا؟ یہ کیوں کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے؟ وہ بولی۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ جھوٹ ہے تو پھر لعنت سچ کا لفظ ہی نکال دینا چاہیے۔ مجھے اس کی نیت اور یہ لڑکی خود ٹھیک نہیں لگتی۔ رکشی نے گویا صاف اعلان جنگ کر دیا۔ پاگل ہو تم؟ اس کا باپ ہے ڈرائیور، وہ پٹھان ہے اور 1 منٹ کے لیے لڑکی کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ اعظم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی بات کہیں طے ہو چکی ہے۔ تم شاید جانتی نہیں ان پٹھانوں کی روایت کو، اگر کوئی زبان دے کے مکر جائے تو گولی مار دیتے ہیں، لڑکی کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ ان کی عزت کو للکارنا موت کو دعوت دینا ہے۔ میری بات نے وقتی طور پر رکشی کو مطمئن کر دیا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو آسمان پر بادل تھے، ہوا تیز ہو گئی، سڑک کے کنارے درخت جھومنے لگے، تاریک آسمان پر بجلی کی خیرہ کن لپک دیکھ کے مجھے پھر ایک ایسی ہی رات یاد آ گئی۔ میں ڈاکٹر مشہود کے سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں بالکل تنہا تھا۔ باہر بجلی چمک رہی تھی اور بند کھڑکیوں کے شیشوں سے میں آسمان کو وقفے وقفے سے روشن ہوتا دیکھ رہا تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں کے سائے اب روشنی میں یوں نظر آتے تھے جیسے افق کے تاریک کینوس پر سرب فلک پہاڑوں کی پرچھائیں۔ بجلی کبھی کوڑیالے سانپ کی طرح لہرا کے غائب ہو جاتی تھی تو کبھی درخت کی سوکھی شاخ سے نکلی ہوئی خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتی تھی۔ پھر بادل گرجنے لگے اور ہوا تیز ہو گئی۔ ہوا کے جکڑ تناور درختوں کی گھنی شاخوں سے سنسناتے سیٹیاں بجاتے گزرنے لگے۔ خشک پتے اور تنکے اڑ اڑ کر شیشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں ایک پرانی میز پر کتاب کھولے کرسی کی پشت کا سہارا لیے بیٹھا تھا۔ یتیم خانے والوں نے میرا 9ویں جماعت کا امتحان فارم ابھی نہیں بھیجا تھا، مگر بورڈ آفس میں رجسٹریشن فارم جمع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی مدد سے میں نے بورڈ آفس جا کے رجسٹریشن کارڈ خود حاصل کر لیا تھا اور اب یہ طے کیا تھا کہ مجھے میٹرک کے سارے پرچوں کا امتحان ایک ساتھ دینے کے لیے 9ویں اور 10ویں جماعت کا داخلہ فارم بھرنا چاہیے۔ اس طرح میرا 1 سال بچ سکتا تھا۔ ہر سال ہزاروں امیدوار میٹرک کے 10 پرچوں کا امتحان ایک ساتھ دے کر پاس ہوتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، بس مجھے تھوڑا سا وقت پڑھائی کے لیے اور نکالنا ہوگا۔ میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے بچوں کو سہ پہر کے بعد ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ وہ دوپہر 1-1:30 بجے تک اسکول سے آ جاتے تھے، 2 بجے کھانا کھاتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ ان کی ماں تمام
معمولات میں وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ 1:30 بجے تک اسکول سے لوٹنے کے بعد ان کے لیے غسل لازمی تھا۔ سردی ہو یا گرمی 1:45 بجے تک کھانے میز پر لگ جاتا تھا اور 2 بجے تک ان کا بیڈ روم میں پہنچ کے لائٹس آف کرنا اور اے سی چلا کے سو جانا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اس معمول میں فرق صرف چھٹی والے دن پڑتا تھا یا پھر کسی تقریب یا مہمانوں کے آ جانے کی صورت میں وہ نہاتے نہیں تھے اور کھانا دیر سے کھایا جاتا تو سونے کا وقت بھی نکل جاتا تھا۔ عام دنوں میں وہ ٹھیک 4 بجے منہ دھو کے پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کبھی مجھے ان بچوں پر افسوس ہوتا تھا کہ ماں انہیں اپنے اشاروں پر چلاتی ہے، جیسے وہ کٹھ پتلیاں ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کسی مشین کی طرح ہے جسے ان کی ماں چلا رہی ہے، مگر پھر میں سوچتا تھا کہ آخر ماں یہ سب کچھ ان کو ایک اچھا انسان بنانے، ایک کامیاب مستقبل کی ضامن عادات دینے اور ان کی زندگی میں نظم و ضبط، ترتیب اور سلیقہ پیدا کرنے کے لیے ہی تو کرتی ہے۔ یہ اس کے اپنے بچے ہیں اور وہ چاہتی کہ خود اس پر ان کی پرورش کے معاملے میں کوتاہی کا کوئی الزام آئے۔ ان کی زندگی کی کامیابی عزیز نہ ہوتی تو وہ صبح سے شام تک اتنا تردد کیوں کرتی؟ وہ بچوں کی پرورش نوکروں پر چھوڑ دیتی اور خود عیش کرتی، بے فکری سے گھومتی اور اس پر الزام بھی کوئی نہ آتا۔ بچوں کو برا سمجھا جاتا یا زمانے کو ماں باپ نے تو سب کچھ کیا، نوکر چاکر، ٹیوٹر، بہترین اسکول اور اچھا ماحول، پھر مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ اتنا دولت مند گھر نہ صحیح، ایسی توجہ رکھنے والی، فکر مند رہنے والی، جیسے ہنر مند ہاتھ مٹی کے ڈیلے کو خوبصورت گلدان میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی ممتا کی ہنر مندی سے میری زندگی کو اور میری شخصیت کو قابل تعریف اور قابل فخر سانچے میں ڈالنے والی کوئی ماں میری بھی ہوتی۔ مگر دنیا میں بہت کچھ اپنی مرضی سے نہیں ملتا۔ اپنی مرضی سے کوئی 19ویں یا 21ویں صدی میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ یا لندن میں جنم نہیں لے سکتا۔ ٹرنر یا مدام نور جہاں کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ محمد علی اور زیبا، دلیپ کمار اور سائرہ بانو جیسے خوبصورت، عزت، شہرت اور دولت سب کچھ پانے والے اولاد نہیں پاتے۔ کسی کو ماں نہیں ملتی تو کسی کو باپ میسر نہیں آتا۔ چنانچہ جو ہے سو ہے، جینا چاہو تو جیو ورنہ مر جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ میں کتاب سامنے رکھے پڑھنے کی پوری کوشش میں مصروف تھا، مگر میرا ذہن بھٹک رہا تھا۔ اس کے بھٹکنے کی کوئی خاص وجہ یا سمت نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے ایک ڈنر ختم ہوا تھا۔ اس میں 50-60 مہمان تھے جو 25-30 شاندار کاروں میں آئے تھے۔ بیشتر مرد عمر رسیدہ، بیزار صورت اور تھکے ہوئے لگتے تھے۔ وہ کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اور دولت کماتے کماتے بوڑھے گنجے اور خبتی ہو گئے تھے یا ہونے والے تھے۔ مختلف بیماریوں کے باعث یا ان کے خوف سے ان کا کھانا پینا تقریباً چھوٹ چکا تھا۔ ان کی بیویاں عام طور پر ان سے بہت کم عمر، حسین اور فیشنیبل تھیں۔ ان کے پرکشش جسم ان کے لباس سے چوری چوری جھانکتے تھے اور بلاتے تھے۔ ان کے وجود سے پھوٹنے والی خوشبو بڑی ہیجان خیز تھی۔ وہ بڑی ادا سے مسکراتی تھیں اور ہنستی تھیں تو شیشے کے فرش پر گھنگرو بکھیرتی تھیں اور ان کے بدن کی لچک میں موج سی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ مجبور اور مظلوم قسم کے شوہر ہنوز اولین آثار قدیمہ اور اینٹیک قسم کی بیوی ساتھ لائے تھے جو بلا شبہ اب ان سے بلا کی طرح چمٹی ہوئی ہوتی تھی۔ انہیں اگر آلو کی بوری، 12 من کی دوبن، گوشت کا پہاڑ وغیرہ کہا جاتا تو زیادہ غلط بھی نہ تھا۔ ان کی اولادیں البتہ نئے ماڈل کی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی چیز تھیں اور ان کے گرد نوجوان اسی طرح منڈلا رہے تھے جیسے اداکاری کے شوقین ٹی وی پروڈیوسر کے گرد ریال کما کر ایئرپورٹ سے باہر آنے والے کے گرد ٹیکسی اور کسٹم والے شمع کے گرد پروانے والی ترکیب پرانی ہوئی کھانے سے زیادہ یہ دکھانے کا میلہ تھا۔ اپنی دولت، اپنا اثر و رسوخ، اپنا حسن و شباب، اپنی نئی کار یا ساری آرٹسٹک بیٹی یا بزنس ایگزیکٹو بیٹا غیر شادی شدہ۔ میں وہاں ویٹرز کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر پھر رہا تھا اور خاصے معقول لباس میں معزز اور باوقار نظر آنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ گھر سے میرے تعلق کی اہمیت نے میری خودی کو بلند کر رکھا تھا۔
استاد باپ نہ صحیح مائی باپ تو ہوتا ہے، بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے انسان کا بچہ بناتا ہے، اور تعلیم صدقہ جاریہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کتابی باتیں سچ تھیں، مگر خود کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی تھی، اس کی جگہ ویڈیو کیسٹ اور ڈسک نے لے لی تھی۔ کتاب پڑھنا اب امتحان پاس کرنے کے لیے بھی غیر ضروری ہونے لگا تھا۔ دھاندلی اور دھونس سے ہر ڈگری بنا پڑھے مل جاتی تھی، چنانچہ کتابی باتیں بھی صرف کرنے کے لیے رہ گئی تھیں، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ نہ جانے کس مہمان خاتون نے میرے بارے میں سوال کیا، یہ اسمارٹ اور کیوٹ سا لڑکا کون ہے، تمہارا یا بچوں کا کوئی کزن یا فرینڈ؟ اوہ نو، ڈاکٹر کی بیوی نے اپنی توہین یا سوال کرنے والی خاتون کی کم فہمی پر برا مانا۔ ایک ملازم ہے، مجھے یاد آیا تم نے ایک ٹویٹر کو ملازم رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، وہ ہاں نکال دیا اسے میں نے ایک ہفتے بعد۔ میں نے سوچا تھا کہ ہوم ورک کرا دے گا بچوں کو، مگر امیجن اس نے تو بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا فضول باتوں پر۔ یہ سوال تم 10 بار کر چکے ہو، 11ویں بار کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ٹیوٹر تم ہو، 11ویں بار بھی تم ہی کراؤ گے، آخر پیسے کس بات کے دیتے ہیں ہم؟ اس کے علاوہ کیا بتاؤں میں، بچوں سے ہی نہیں وہ تو ہم سے بھی کرتا تھا کہ ہم اس کی عزت کریں، جب وہ آئے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ ہم عثمانی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہونے والے ہیں اور 1000 روپے ماہانہ ہم سے ٹیوشن فیس لینے والا کہتا ہے کہ ہم اس کو کھڑے ہو کر ریسیو کریں۔ مائی گوڈنس، آخر وہ ملازم ہی تو ہے ہمارا، ہم اس سے زیادہ تنخواہ اپنے شیف کو اور شوفر کو دیتے ہیں، ان کی مجال ہے کہ ایسا کہیں۔ میزبان نے ان سے اتفاق کیا، بالکل ٹھیک کہا تم نے بھائی، تم نے BA MA کیا تو ہم پر کیا احسان کیا، آج کل کون پوچھتا ہے ڈگری کو۔ تم نے ہماری یہ نئی مرسیڈیز دیکھی، آٹومیٹک ماڈل ہے؟ ہاں، مگر مجھے گزشتہ سال عثمانی صاحب نے دبئی فیئر میں کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ لیں گے تو BMW ورنہ اسی لینڈ کروزر سے گزارا کر لیں گے سال 6 مہینے۔ اس کے بعد میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گیا۔ بلا شبہ استاد بھی ذاتی ملازم ہوتا ہے، واقعی ڈگری کو آج کل کون پوچھتا ہے۔ PhD اور MBA نوکریوں کے لیے سفارشیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور پروفیسر جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کی اسپرنٹر دیکھی، وہی ریڈ اسپورٹس 2 ڈور؟ بھائی بہت ضدی ہے، باپ کے پیچھے پڑ گئی کہ جب تک یہ گاڑی نہیں ملے گی یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اور واحد متکلم کے ساتھ واحد حاضر ہنستا ہے یا ہنستی ہے۔ بھائی کیا کریں، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ اب میرا بیٹا اسٹیٹس میں ہے، MS کر رہا ہے، اس کے اخراجات توبہ توبہ۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ میں کس دنیا میں پہنچ گیا ہوں، یتیم خانہ کس دنیا میں تھا، اور اس دنیا کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کون سی دنیا تھی؟ یہ لوگ ایسے ڈنر کیوں دیتے ہیں، ایسی گاڑیاں کیوں خریدتے ہیں، ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، اور پھر ایسی بکواس کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ دوسری دنیا کے بارے میں سوچتے تک نہیں جہاں بچے بھوک سے اور بوڑھے علاج میسر نہ آنے سے مر جاتے ہیں۔ غم روزگار کے مارے ڈگری یافتہ عین عالم شباب میں خودکشی کر لیتے ہیں، یا لڑکیاں جو غریب اور بدصورت ہونے کے باوجود ارمان رکھتی ہیں وہ کسی ناجائز بچے کو کہیں پھینکنے یا کسی خریدار کے ساتھ فرار ہونے سے بچ جائیں تو بوڑھی ہو کے کماری مر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسے خون میں فساد پیدا کرنے والے خیالات کی یلغار ہو تو سب فضول لگتا ہے۔ میٹرک یا بیچلر آف آرٹس اور ماسٹر آف سائنس، غالب کی غزل اور مسئلہ فیسا غوث اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور تاریخ فلسفہ کیا مقصد ہے اور کیا مصرف ہے میری دنیا میں اس کا، جہاں صرف سکہ رائج الوقت سب سے بڑی سند ہو۔ 1 ملین بہتر ہے ایک سرٹیفکیٹ سے، 1 بلین بہتر ہے ایک ڈگری سے۔ آدمی کو جدوجہد کرنی چاہیے صرف صفر کے لیے، جو وہ 1 کے عدد کے بعد لگا سکے، لگاتا جائے یہاں تک کہ خود صفر ہو جائے۔ یہی ہے اصل کامیابی۔ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں اور سچ بولتی ہیں تو کیا قیمت ہے اس سچ کی؟ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں نے باہر سے آنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے اندازہ کیا کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ بجلی اور گرج چمک کے ساتھ تیز ہوا میں بارش کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ جب بجلی چمکتی تھی تو میرا اپنا سایہ مقابل کی دیوار پر ایک پل کے لیے نمودار ہوتا تھا اور پھر اندھیرے میں تحلیل
ذلیل ہو جاتا تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، موسم کی خرابی کے آثار نمودار ہوتے ہی مہمان رخصت ہونے لگے تھے۔ میرے پاس نہ موم بتی تھی اور نہ لالٹین۔ ابھی میں بستر پر لیٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شاگرد نے بڑے جوش اور مسرت سے مجھے اطلاع دی، سر ہم ذرا آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ گیٹ بند کر لیں۔ اس موسم میں نے حیرانی سے کہا، اسی میں تو مزہ آتا ہے سر۔ لڑکی نے کہا مار کے کہا، وہ سر سے پیر تک پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔ پاپا نے کہا ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہارن دیں گے، گھنٹی نہیں بجائیں گے، گیٹ کھول دینا۔ چوکیدار نہیں ہے نا؟ چوکیدار کیوں نہیں ہے؟ اس کی بیوی مر گئی ہے نا سر، وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ لڑکی نے کہا، گاؤں نہیں ایڈیٹ، پنڈ۔ تم ایڈیٹ، گاؤں اور پنڈ ایک ہی چیز ہوتے ہیں؟ لڑکے نے بگڑ کے کہا، نہیں ہوتے، تمہیں کیا معلوم؟ لڑکی اڑ گئی، ڈیڈی سے پوچھ لو، وہ لڑتے ہوئے چلے گئے۔ پہلے میں سوچ رہا تھا ایسی شاندار دعوت میں سب کچھ کھانے کے بعد بھی کیا ان کے پیٹ میں اتنی جگہ ہے کہ آئس کریم کھانے کے لیے اس موسم میں اتنی دور جانا ضروری ہو۔ بہت عرصے بعد میری سمجھ میں آیا کہ جب پیسہ خرچ کرنا ضروری ہو تو بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے۔ اتنا پیسہ جمع ہوتا جا رہا ہے، اسے کیسے خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اب میں چوکیدار کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں گیٹ بند کر کے آیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ چوکیدار نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے، ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ چوکیدار کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے اور اس کے 3 بچے تھے۔ اس کی بیوی کے گردے خراب ہو گئے تھے۔ ابھی چند روز پہلے بھی میری اس سے گفتگو ہوئی تھی تو میں سخت حیران ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا، گردے وہ کیسے خراب ہو گئے؟ اس نے مجھے سمجھایا، یارا ادھر اپنا ملک میں پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ اپنا صوبہ سرحد پخاور کے آگے لنڈی کوتل ہے اور اسے 40 میل ہمارا پنڈ۔ وہاں پانی کیوں نہیں ہوتا؟ اور پانی نہیں ہوتا تو لوگ نہاتے کیسے ہیں؟ چائے کیسے بناتے ہیں؟ کیا گھر میں نل نہیں ہے یا پانی نہیں آتا؟ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں نہ گھروں میں نل ہیں اور نہ کنویں، وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کوئی دریا اور نہر بھی نہیں ہے۔ سال بھر میں جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی کہیں جمع ہو جاتا ہے یا لوگ تالاب بنا کے جمع کر لیتے ہیں۔ عورتیں نشیبی علاقوں سے پانی لانے کے لیے میلوں دور بھی جاتی ہیں اور سروں پر گڑھے رکھ کے واپس پہاڑوں پر چڑھتی ہیں۔ بعض جگہ کنویں بھی ہیں اور ٹیوب ویل بھی، مگر ان کے گاؤں کی آبادی کا گزارا 3 میل دور کے ایک تالاب پر ہے۔ اس تالاب کے پانی سے اللہ کی سب مخلوق یکساں مستفید ہوتی ہے، گھوڑے، گدھے، بکریاں اور گائے، بھینسیں، چڑیاں، کوے اور انسان وہ پانی پیتے ہیں، اسی میں نہاتے ہیں اور اللہ کو منظور ہو تو ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ساری بات سن کے میں نے کہا، اس بات کا تمہاری بیوی کے گردوں کی خرابی سے کیا تعلق؟ اس نے کہا، ابھی تم کو نہیں معلوم مگر ہم کو ڈاکٹر بتایا، ہمارا بیوی پانی پیا وہ گندا تھا، اس میں مٹی تھا، اس سے گردہ خراب ہوا۔ ہم اپنا بیوی کو پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال لے گیا اور ڈاکٹر اس کا خون مشین سے صاف کیا۔ وہ ہم کو بولا کہ تمہارا بیوی کا گردہ میں پتھر ہے، گردہ کاٹ کے پتھر نکالے گا۔ ہم بولا، یارا ہمارا مغز میں نہیں آتا یہ گردہ میں پتھر کدھر سے گیا؟ وہ ہم کو بتایا کہ پانی جو ہم پیتا ہے وہ گردہ صاف کرتا ہے، خون بھی گردہ صاف کرتا ہے، خون کی خرابی پیشاب میں نکل جاتی ہے، گردہ کو وہ فلٹر بولتا، فلٹر میں مٹی بھر گیا، مٹی جمع ہو کے پتھر بن گیا۔ ابھی خون کیسے صاف کرے گا؟ خون گندا ہوگا تو تمہارا بیوی مر جائے گا۔ وہ مشین سے خون صاف کیا، 1000 روپیہ لیا، آپریشن کا واسطے 20,000 بولتا تھا۔ ہم کدھر سے لائے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہم ہر مہینے مشین سے خون صاف کراتا۔ 1 سال بعد ڈاکٹر بولا کہ اب مشین سے کام نہیں چلے گا، تم آپریشن نہیں کرائے گا تو تمہارا بیوی مر جائے گا۔ ہم بولا کہ یار 20,000 میں یہ گردہ کا آپریشن چھوڑو، مرنے دو اس کو۔ میں بونچکا رہ گیا، تم نے کہہ دیا کہ بیوی مرتی ہے تو مر جائے، فائدہ کا بات ہے نا ماڑا، 20,000 میں اس کو مرمت کرائے گا، خدا معلوم چلتا ہے کہ نہیں۔
5,000 میں دوسری شادی کر لے گا، مگر چوکیدار یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے۔ اس نے سارا ہلایا، دوسرا والا بھی ہوگا، ایک دم نیا بیوی ہوگا، کوئی خرچہ مرچہ نہیں بیماری کا۔ مجھے اس کی بے حسی اور مقدس رشتوں کے بارے میں کاروباری انداز فکر پر دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر اس نے یہ سب شہر کے ان مہذب اور تعلیم یافتہ کہلانے والے لوگوں سے سیکھا تھا۔ گاڑی کے انجن کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں، نہیں ڈرائیور اوور ہال مت کراؤ، اتنا وقت کہاں ہے، اور پھر یہ بدماش اور بے ایمان مکینک لوٹتے ہیں، ہم گاڑی بدل لیں گے، نئی گاڑی ہوگی تو یہ روز کا خرچ تو نہیں ہوگا، دیکھ بھال اور مرمت کا پریشانی الگ ختم، ناقص گردے والی بیوی کو مر جانے دو، 20,000 میں ایک گردہ مرمت کرانے کا کیا فائدہ جب 5,000 میں سالم نئی عورت مل جاتی ہو۔ جب خراب پانی پینے سے اس کے بھی گردے خراب ہوں گے تو 5,000 پھر نئی لے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم میں مل جائے، جیسے اپنی کار ویسے اپنی بیوی پرانی، خراب ہو تو نئی لے آؤ۔ چوکیدار کی بات سن کے پہلے میرا خیال اس کو مشورہ دینے کا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے 20,000 مانگے یا اپنی بیوی کو یہاں لے آئے تو اس کے علاج اور آپریشن پر خرچہ نہیں ہوگا، آخر ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہاں۔ میں تو اس حد تک جذباتی ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پاس سے 20,000 دینے کا سوچ رہا تھا، مگر جو میں سوچ رہا تھا وہ 2,000 ماہانہ پانے والا ایک عورت کا شوہر، اس کا سرتاج، اس کا مجازی خدا نہیں سوچ رہا تھا، جس کے لیے عورت پاؤں کی جوتی کے برابر تھی۔